السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ یہ دوستوں میں آپ کو آج ہرمل کے استعمال کرنے کا طریقہ اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں۔ ہرمل ایک جڑی بوٹی ہے جو بیجوں اور پتوں کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں ہارمین اور ہارمولون جیسے الکلائڈز پائے جاتے ہیں۔ اس کے فوائد میں بتا دیتا ہوں۔ جراثیم کش اور کیڑے مار بیجوں میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں۔ درد اور سوزش میں کمی کرتا ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں روایتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ معدے کے کیڑوں کے علاج، آنتوں کے کیڑوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دماغی اثرات، بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ دماغ کو سکون دینے اور نیند لانے کے لیے یہ ایک بہترین مانا جاتا ہے۔ جلدی امراض، بیجوں کا سفوف یا تیل جلدی بیماریوں، چنبل، خارش میں لگایا جاتا ہے۔ بخار اور نزلہ زکام، بخار کم کرنے اور سانس کی بیماریوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ مقدار میں زہریلا اثر ڈال سکتا ہے، متلی، دورے جگر پر دباؤ وغیرہ۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے نقصان دہ ہے۔ حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ صرف ماہر حکیم یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اور یہ ایک صدیوں سے ہرمل کے بیج اور پتیاں زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن خوراک اور طریقہ استعمال میں احتیاط لازمی ہے، کیونکہ یہ ایک زہریلا بھی اثر ہو سکتا ہے، یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ روایتی طب کے مطابق: معدے کے کیڑے، بچوں کے سفوف 2 سے 1 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ صرف 2 سے 3 دن تک۔ جوڑوں یا پٹھوں کے لیے بیجوں کا تیل یا جوشاندہ متاثرہ جگہ پر مالش کے لیے استعمال کریں۔ بخار اور نزلے کی صورت میں بیجوں کو دھونی کے طور پر جلایا جاتا ہے تاکہ ہوا صاف اور ناک کھل جائے۔ نیند اور سکون کے لیے بیجوں کا سفوف، یعنی ہرمل کے بیجوں کے سفوف کو 500 ملی گرام میں 1 گرام تک نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جلد کے امراض، ہرمل کے بیجوں کو کوٹ کر پانی یا تیل میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں لینے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ 5 سے 3 گرام سے زیادہ کھانے پر الٹی، چکر، بے ہوشی، سانس کی دشواری اور دورے پڑ سکتے ہیں، اور حاملہ خواتین اور دل یا جگر کے مریضوں کے لیے سخت منع ہے۔ یہ ہرمل کو جو ہے نا ہرمل کا دھواں دینا، یہ ہے ہرمل کو دھونی دینے کا ذکر خاص طور پر کیڑوں اور بخار کے علاج کے لیے ہے۔ بعض عوامی روایات میں سے نظر بد اور جنات سے بچاؤ کے لیے بھی جلایا جاتا ہے، مگر یہ عمل شرعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں صرف خبال سود یعنی کلونجی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا ذکر قرار دیا ہے۔ اس میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے۔ ہرمل کا ذکر کسی حدیث میں موجود نہیں، یعنی ہرمل کا دھواں دینا طب و تجربہ ہے، حدیث کے تعلیم میں نہیں ہے، لیکن بعض حکماء اور بعض بزرگوں کے نزدیک اس کا دھواں دینا یہ جنات اور نظر بد اور جو نیند کا نہ آنا اور مختلف مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا دھواں بھی دیا جاتا ہے۔ اس سے گھر میں موجود مختلف قسم کے اسیب، کیڑے مکوڑے اور حشرات اور گندے موذی اس طرح کے جو ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے، اس سے اس کا صفایا ہو سکتا ہے، مطلب صاف ہو جاتے ہیں، وہ گھر میں نہیں آتے بالکل۔